اللہ 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل آپ کہہ دیجئے ان كانت لكم الدار الآخرة، اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں سے 3 آیتوں میں اس خطاب کا تتمہ ہے، اور اس میں یہود کے لیے اعلان مباہلہ ہے۔ مباہلہ اسے کہتے ہیں، مباہلہ ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ مخالف فریق کو یہ کہا جائے کہ تم بھی اپنے لوگوں کو، بیوی بچوں اور سب کو لے کر میدان میں آ جاؤ، اور ہم بھی اسی طرح نکلیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے ہلاک کر دے۔ تو اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ تو ان آیات میں یہود کے لیے اعلان مباہلہ ہے، چیلنج ہے ان کے لیے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو آ جاؤ اور موت کی تمنا کرو۔ تو ان آیات میں ان کے ایک اور باطل دعوے کی تردید بھی ہے، اور وہ باطل دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر بہت مضبوط ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہمارا ہی دین حق پر ہے، اور تمام باقی جو ادیان ہیں وہ باطل ہیں۔ تو ہمارا دین حق ہے، اس لیے ہم اپنے دین پر مضبوط ہیں، اور ہم ہی اہل حق ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ جنت صرف اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یعنی یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، یعنی صرف عیسائی جائیں گے۔ تو یہ ان کے دعوے ہیں، تو ان کے اس دعووں کی تردید ہے ان آیات میں۔ اسی طرح اس خطاب میں ان دیگر دعووں کی تردید بھی ہے جو کہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی یہود مختلف دعوے کرتے ہیں اپنے لیے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ ہم آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، یہ دعوے ان کے پہلے گزر گئے۔ تو ان آیات میں ان کے ان تمام دعووں کی تردید ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کو چیلنج دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہی خاص ہے، جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے لوگوں کے علاوہ، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو یہ فتمنوا الموت سے موت کی تمنا ہے، اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں علماء نے، 2 توجیحات ہیں۔ ایک تو ظاہر مطلب الفاظ کا کہ موت کی تمنا کرو، کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے، تمہارے لیے ہی خاص ہے جنت، تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جنت تمہاری محبوب چیز ہے، جنت کو پسند کرتے ہو۔ تو انسان کو جو چیز محبوب ہوتی ہے تو اسے اس اپنی محبوب چیز تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، وہ بھی پسند ہوتا ہے۔ تو جنت تک پہنچنے کے لیے موت یہ ذریعہ ہے، جب تک مرو گے نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جنت میں جانے کے لیے موت کی تمنا کرو، تو موت کی تمنا تم پر لازم ہے۔ تو ایک توجہ یہ فتمنوا الموت کی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ یہود کو مباہلے کی دعوت ہے اس میں، اور موت کی تمنا سے مراد اپنے دعوے میں جھوٹے فریق کے لیے موت کی تمنا ہے۔ یعنی جو بھی فریق تم میں سے یا ہم میں سے اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہو تو وہ موت کی تمنا کرے، اور یہ کہے کہ اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں اور حق پر نہیں ہوں تو مجھے ہلاک کر دے۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلے کے لیے ضروری تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے دلائل کا مقابلہ ہو، ہر ایک شخص، ہر ایک فریق اپنی دلیل بیان کرے اپنے حق پر ہونے کے لیے، لیکن چونکہ یہود کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اس لیے انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی کہ مباہلہ کرو، اپنے لیے
ہلاکت کی اپنے لیے بد دعا کرو کہ اللہ اگر میں ناحق ہوں تو مجھے ہلاک کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ لوگ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ کس وجہ سے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان گناہوں کی وجہ سے، ان اعمالوں کی وجہ سے جو کیے ہیں ان کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے اور اس کی دلیل بھی ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ لن یہ تاکید کے لیے آتا ہے، نون ثقیلہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ابدن میں بھی تاکید ہے، یعنی ہرگز ہرگز یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اس کی پھر وجہ اور علت بھی بیان کی گئی ہے، بما قدمت ایدیہم، یعنی موت کی تمنا اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے اعمال معلوم ہے، وہ گناہ انہیں معلوم ہے کہ جس کی سزا کا ان کو ڈر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سزا دیں گے، تو اس وجہ سے وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اس میں زجر اور ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے اور ظالم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بھی ضرور پائیں گے آپ انہیں احرص الناس، سب سے زیادہ حرص کرنے والے، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حرص کرنے والے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ لوگ زندگی پر۔ یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش دے دی جائے اسے عمر 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب، اور نہیں ہے اسے عذاب سے بچانے والا، ان یعمر، یہ کہ اسے عمر دے دی جائے، یعنی 1000 سال عمر بھی دے دی جائے پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ان کے انکار کی دوسری وجہ ہے، یعنی وہ لوگ موت کی تمنا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک وجہ پچھلی آیت میں بیان ہوئی، بما قدمت ایدیہم، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ حریص ہیں اپنی دنیاوی زندگی پر۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، لام تاکید کے لیے، نون ثقیلہ تجدن یہ بھی تاکید کے لیے، احرصا یہ تفضیل کا صیغہ، تو اس میں بھی بہرحال بہت زیادہ تاکید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ بہت زیادہ حریص ہیں دنیاوی زندگی پر، اسی وجہ سے موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہ لوگ حریص ہیں دنیاوی زندگی پر مشرکین سے بھی زیادہ۔ تو یہاں مشرکین سے مشرکین عرب، مجوس، یا وہ ہر کافر مراد ہے جو کہ بعث بعد الموت کا عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی دنیاوی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، تو مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ یہود دنیاوی زندگی پر۔ یہاں یہود کو دنیاوی زندگی پر مشرکین سے بھی زیادہ حریص اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ مشرکین بعث بعد الموت کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ آخرت ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جزا و سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، سوال و جواب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت و دوزخ کے فیصلے ہوگا، ثواب و عقاب کا فیصلہ ہوگا۔ تو مشرکین اس کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ دنیاوی زندگی پر اتنے زیادہ حریص نہیں ہوتے۔ جبکہ یہود جو ہیں یہ بعث بعد الموت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو اس کا پتہ ہے اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اعمال کا حساب کتاب کا عقیدہ رکھتے ہیں، جنت، دوزخ، ثواب، عقاب، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اپنے اعمال، برے اعمال معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، تو ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ملنے والا۔
ہمیں کوئی اچھا بدلہ نہیں ملنے والا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیاوی زندگی ہی ہمارے لیے ہے، جتنے مزے کرنے ہیں یہیں پہ ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مزے نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بس دنیاوی زندگی جتنی لمبی ہو اتنا اچھا ہوگا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے ان کی موت کی تمنا نہ کرنے کی، کہ وہ دنیاوی زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ اگر انہیں لمبی عمر دے بھی دی جائے پھر بھی لمبی عمر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ لمبی عمر ایک نعمت ہے، لیکن جب اس میں نیک اعمال ہوں، انسان نیک ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اسے توفیق ملی ہو، تو لمبی عمر اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ لیکن جب انسان گناہ گار ہو اور توبہ بھی نہ کرتا ہو اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتی ہو، تو پھر لمبی عمر اس کے لیے نعمت نہیں ہے۔ تو لمبی عمر نعمت ہے صحت کے ساتھ، جب انسان صحت مند ہو اور نیک اعمال کرتا ہو تو یہ نعمت ہے۔ لیکن اگر صحت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عمر سے، ایسی لمبی عمر سے کہ جس میں انسان لاغر اور دوسروں کا محتاج ہو، پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ ایسی عمر کہ جس میں انسان لاغر ہو جائے بالکل اور محتاج ہو جائے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان یہود کے وہ اعمال دیکھ رہے ہیں جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق پھر تمہیں بدلہ دیں گے۔ تو ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا مشتاق ہوتا ہے، تو وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ موت تو اس کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے، ایک ذریعہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اور جنت میں جانے کا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت مومن کا تحفہ ہوتی ہے، کہ وہ ذریعہ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کا اور جنتوں میں پہنچنے کا۔ اور جو بندہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے گزارتا ہے، تو وہ پھر موت سے نہیں بھاگتا بلکہ وہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا